بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جنگ بصرہ کا ذکر کر رہے تھے کہ 12,000 کا رومی لشکر شہر سے باہر نکل کر میدان جنگ میں آنے لگا۔ اسلامی لشکر کی تعداد صرف 4,000 تھی، ایک کے مقابلے میں 3 کا معاملہ تھا۔ رومی لشکر طوفان سرسر کی مانند شور و غل کرتا ہوا اسلامی لشکر کی جانب آگے بڑھ رہا تھا۔ حضرت شرحبیل بن حسن اسلامی لشکر کے مجاہدوں کو پکار کر کہا کہ اے حاملان قرآن، جان لو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب خون کا وہ قطرہ ہے جو اس کی راہ میں بہایا جائے۔ اے مجاہدو، دشمن سے خوب جہاد کرو اور ان کی صفیں الٹ دو۔ جنگ کی آگ شعلہ زن ہوئی، شمشیر زنی کا بازار گرم ہوا، زخمیوں سے خون کے فوارے اڑنے لگے، پکے ہوئے آم کی طرح بدن سے سار گرنے لگے۔ دوپہر تک رومی لشکر کے طوفانی حملوں کے تھپڑوں سے ٹکر لے رہے تھے۔ دشمنوں کی طمع بڑھتی جا رہی تھی۔ اسلامی لشکر کے مجاہدین پر شدت کا وقت تھا۔ ایسی مصیبت کے عالم میں اسلامی لشکر کے سردار حضرت شرحبیل نے آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے اپنے پیارے نبی کی زبان سے ملک شام اور فارس کی فتح کا وعدہ فرمایا ہے، کافروں پر ہماری مدد کا۔ حضرت شرحبیل بن حسن نے اپنی دعا کو تمام بھی نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ رومی یہ گمان کر رہے تھے کہ اب ہم غالب ہو چکے ہیں۔ دفعتاً حوران کے رستہ سے ایک غبار بلند ہوتا ہوا نظر آیا۔ وہ غبار کیا تھا؟ گویا سیاہ بدلیاں آسمان سے نازل ہو کر سطح زمین کے قریب آ گئی تھیں۔ پیش پیش چلنے والے گھوڑے دکھائی دیے، 2 سوار بہت ہی قریب آ گئے اور بلند آواز سے پکارا کہ اے شرحبیل، بشارت ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد تم تک آ پہنچی۔ میں خالد بن ولید ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں عبد الرحمن بن ابی بکر ہوں۔ ان دونوں شہ سواروں کی اتباع کرتے ہوئے قوم لخم، جزام اور تمام مجاہدین کا لشکر نمودار ہوا۔ حضرت خالد کے لشکر نے اس شان سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ دشمنوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر آ پہنچا ہے، یہ سنتے ہی رومیوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ حضرت خالد کا لشکر ان پر ٹوٹ پڑے۔ رومیوں نے بھاگ کر شہر میں پناہ لے لی، قلعہ میں گھس کر اندر سے دروازے بند کر لیے۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے حضرت شرحبیل کے لشکر سے ملاقات کی۔ دعا سلام کے بعد حضرت خالد نے حضرت شرحبیل سے فرمایا، ہرقل بادشاہ بمقام اجنادین بہت بڑا لشکر جمع کر رہا ہے اور یہ وقت متفرق ہو کر رہنے کا نہیں بلکہ جمع ہو کر رہنے کا ہے۔ پہلے دن دوپہر کے بعد رومی لشکر میدان جنگ سے فرار ہو کر قلعہ میں گھس گیا اور جنگ موقوف ہو گئی۔ حضرت خالد نے لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا۔ دوسرے دن صبح کو رومی لشکر جوش و خروش کے ساتھ شہر کا دروازہ کھول کر نکلا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہرقل بادشاہ نے دریان نامی سردار کو لشکر دے کر بصرہ کو کمک بھیجی تھی، اور اس جنگ کا کیا نتیجہ لگا اور جنگ بصرہ کا دوسرا دن کیسا رہا، اس کا ہم تفصیل کے ساتھ دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔